میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، ایک بندے نے کتاب میں لکھا، بل پہلے مضمون میں لکھا، اس نے کہا کہ امریکہ کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا تو ایک وزیر امریکی سفیر کے ساتھ بیٹھ کر ایک محفل میں جا رہا تھا تو رستے میں اس کی گاڑی رک گئی۔ ایک گل بڑی غور سننا والی، وہ جدو محفل وچ پہنچے کوئی سرکاری تقریب سی تو ادھر جا کے وہ وزیر کہندا ہے ویکھا امریکہ دے خلاف کیویں احتجاج ہو رہے سی، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے۔ امریکی سفیر بڑا سمجھدار سی، انہیں کہا کہ انج نہیں، جے میں اتر کے کہندا نا احتجاج کرن والے نو کہ امریکی ویزا کنوں کنوں چاہیدا، پھر میں ویکھدا کون ہے نعرہ لاندا۔ اپنے آپ نو بدلو۔ ساڑیاں گلاں سن کے اتھے کہ ٹھیک ہی جناب مولانا صاحب گل صحیح کی تھی، لیکن دا مطلب اے وے کہ اسی دین نہیں لے آنا، لیکن دا مطلب ہے کہ اسی سیاسیاں دیاں چمچگیریاں کردے رہنا، لیکن دا مطلب ہے کہ اسی ووٹ رسول اللہ دے دین نو نہیں دینا، کلمہ حضور دا پڑھنا ہے، سب کچھ حضور کے لیے ہے، لیکن ووٹ بدماشوں کے لیے۔ انہاں گھوڑیاں کو جان چھڑاؤ، اے رنجیت سنگھ دے مجسمے نہ لانن جدو تک تسی نہیں ٹھیک ہوندے۔ ہاں جی، تسی ٹھیک ہو جاؤ، تسی سانو ووٹ دیں دے نہ انہاں ختم نبوت دے ڈاکوؤں دے مقابلے جسی تے کھڑے ہو گئے سی، اسی تے ناموس رسالت دے غداراں دے مقابلے کھڑے ہو گئے سی بے سر و سامانی دے عالم میں۔ یہ تو آڈا پھر اس ویلے کام سی نا یار، ساری زندگی نہ غداراں نو ووٹ دیتے، ہن تے مولوی کھڑے ہو گئے حضور دی عزت واسطے۔ تسی کہندے ہن قیامت نو مولوی حضور دے سامنے جواب دین گے پرچی ہن حضور واسطے، تساں تے نہیں دتی، جنہاں نہیں دتی میں انہاں دی گل کر رہا، نہیں دتی ساڈے مقابلے لوگاں ختم نبوت دے ڈاکوؤں نو ووٹ دتے، یہ تو منسو نہ یہ گل، کس منہ نال پھر کہندے کہ اسی حضور دے نہ کلمہ پڑھیا تے کس منہ نال کہندے کہ اسی بھی اسلام دے۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا سی جو جی میں آئے کیجئے، جو جی میں آئے کیجئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے۔ انہاں کیا جو مرضی کہندے رہو، لیکن پھر اے آخر تے کہنا ہے رنجیت سنگھ دے مجسمے لوا کے، مسیتاں دے سپیکر اتروا کے، قرآن و حدیث نصاب وچوں کڈھا کے، اور جناب کشمیر دی مدد نہ کر کے، سارے کام کر کے نعرہ ضرور لانا ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی انجمن میں دعویٰ ہے، جس نے اسی بھی جی الحمدللہ کلمہ پڑھیا جی، اسی بھی عاشق رسول ہیں جی، میرے چاچے نے 5 حج کیتے جی، میں آپوں 8 سال حج تے جانا جی، اے کوئی دلیل ہے جڑی تو گل کرنا؟ گل تا اے سی جدوں حضور دی عزت تے ختم نبوت دی گل سی، اے ہو جے بزرگ جا جیلاں وچ بیٹھے تے تو کتے سی اس ویلے؟ بس اتنی بات ہے۔ آج 2 سال مکمل ہو گئے، 5 نومبر نو اتھے 8 شہادتاں ہوئیاں فیض آباد۔ پچھلے سال سانو جیل دوسرا دن سی 5 نومبر نو، تے آج دوسرے دن 5 نومبر نو اتھے ہاں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ لوگاں کیا اسی ہون پھسے نا، ہون آن گے تے گل پتہ لگے گی نا۔ میں کہا اسی تے آ گئے، اسی تے آ گئے۔ ہاں جی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ بھائی گل اے وے جڑے تسی یہ شعر بیٹھے ہو سین تواڈے ہاتھ جڑے نو کیوں نہیں اٹھتے؟ خیر ہے سارے ہاتھ چکو تواڈے یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اے میں ہاتھ اس واسطے اٹھوانا کہ ہاتھاں میں جو نور نظر آندا، جڑا چوری کرنا آیا وہ تو پتہ لگتا ہے بھئی چور ہے بھائی۔ حضور نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ پھر اللہ دے گھر جو بندہ کسی دا موبائل کٹ لگے، جی اسلام ہوئے تو بندہ ہاتھ بھی کٹا بندہ چوری نال۔
اتنا بڑا جرم ہے. حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیندا اس ویلے مسلمان نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا جب بدکار بلا یزن الزانی حین یزنی وہو مومن، اس ویلے مسلمان نہیں ہوتا. جب ڈاکو ڈاکا ماردا اس ویلے مسلمان نہیں ہوتا. اللہ دے بندے سونا بھی پیا ہوئے نا، مومن کی شان یہ کہ تھک کے گزر جائے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کدھا ہے سانو کی لگے، میری جیب جیڑا جناب 10 روپے وننا 1 کلو سونے نالو بہتر نہیں ہے. کام نہیں سی ٹھیک. بالکل مومن کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ لوگوں دیا جیباں صاف کردہ پھر لو ہم جناب اتنے محفل لوگ بعد جا کون جی میرا موبائل نکلنا، کتنی شرم والی بات. نہ یہ کام بالکل نہیں ٹھیک ہے. مسلمانوں دی شان ہی کوئی نہیں. ہاں جی یہ بالکل اتنی وڈی اسلام نے سزا رکھی ہاتھ کٹن والی. آخر یہ جتنا بڑا جرم ہے تو تاں نہ بندہ کتنی بددعاواں دیندا جدوں جیب وچ ہاتھ مار رہا، پیسے کوئی نہیں، بٹوا کوئی نہیں. بالکل جیڑی شے ہوے انہاں کو اے جناب ہے تہاڈی چیز ہے، سبحان اللہ. اے گر گئی سی، اے کام نہیں کرنے. لبیک والے تبدیلی ہے لیانی، لبیک والے تو تبدیلی لیانی ہے ساری. اسی بغیر سیکورٹی تو کانفرنس کرائی اتنی وڈی لکھاں دنیا آئی. داتا صاحب نے کرائی. ہاں جی داتا صاحب ایک بزرگ بہن نے، انہوں نے 35-40 سال ہو گئے. 24 نومبر نو انہوں نے اپنے گھر محفل رکھی سی. وہ بڑے ڈاڈے آدمی نو تو سلام ہی نہیں لیندے کسی نال، لیکن میرے نال پیار کرنے. انہوں نے کہا سی بھائی داتا صاحب نے جدو تانوں حکومت نے کہا نا سیکورٹی نہیں دینی، تو داتا صاحب نے میری ڈیوٹی لائی سی بھائی مغرب ویلے ہی پرندے بھیج دینے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. راتی 6 بجے تو لے کے سویرے 5 بجے تک وہ پرندے اٹھتے رہے. انہوں نے کہا دادا صاحب نے تہاڈا رات مغرب ویلے حصار کر چھڈے سی، نہ بم دھماکہ ہونا ہے نہ اتنے کوئی لڑائی ہونی. انہوں نے تو بڑے بڑے منصوبے سن بھائی اتنے جو کچھ ہو جائے گا. اسی کہاں کہ تمہیں منع نہیں سی کیتا بھائی نہ کرو، سیکورٹی تھریٹ ہے. داتا صاحب نے کہا تھریٹ دے پتر نہ ہون. اسی یار کوئی لگے تو نہیں نا، کیوں جی اسی سائیاں والے ہاں. داتا صاحب نے ایڈی وڈی میزبانی کی تھی، کروڑا روپے لگے کانفرنس ہوتے، اسی کسی کو نہیں منگے. جڑے حضور پچھلے بل بھی روکے ہوئے سن وہ بھی اساں پیسے اتنے آئے کہ وہ بھی ادا کر چھڑ. ہاں جی پچھلے جڑے قرض چکے ہوئے سن وہ بھی ادا ہو گئے، اور اس کے باوجود پھر پیسے بچے ہوئے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ایک گل ضرور ہے، 4 اگست اعلان تو بعد جڑا بندہ بھی مدینہ منورہ گیا، میں آکیا سلام میرا عرض نہیں کرنا، کتےاں دا سلام نہیں ہوندا. ایک گل ضرور عرض کرنی، حضور اپنے بھی مخالف تے بیگانے بھی مخالف، پیسے بھی کوئی نہیں. یا رسول اللہ پیسے بھی تساں دینے تے کانفرنس بھی تساں کرانی تے بندے بھی تساں بھیجنے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، او ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. میں اے عرض کرتا رہا، جیڑا جاندہ رہا، میں آکا اے ضرور عرض کر دینا حضور کچھ بھی کوئی نہیں. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے. لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یہ لبیک والے پوری پچھلی تاریخ بدل کے رکھ دی. لوگ جناب ساؤنڈ والے پیسے دیندے سن تے کرسیاں والے نہیں سن دیندے، فلانے نو دیندے سن. روٹیاں ٹرکاں دے ٹرک جناب بچے، بوتلاں دے بچے، بوتلاں دے چینیاں دے بچے، ہاں جی سونفاں دے بچے لوگ دے گئے. انہوں نے کہا جناب ساڑی طرف سونف بنوایا، اینج کرنا جناب، پھلیاں، اے بادام، اے پستے. جلیو تو ایویں لوگ گلاں کرنے، ایویں جب یقین ہی نہ ہو. بندہ اقبال کہتا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی تے بے یقینی غلامی نالوں بھی بیڑی. کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے تے بندہ کہے نہیں کچھ ہو سکتا. اب کیا کرے. رنجیت سنگھ دے پترو
بھائی تسی رنجیت سنگھ کیڑی گل دا شیر پنجاب ہے؟ اقبال ہوئے تو دس ہوئے کلندر لاہوری شیر پنجاب کون ہے؟ اقبال کہندا سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر رارم اور خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت. خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت اور صبح ما از مہرو تا بندہ گشت. اقبال کہندا پنجاب تے مسلمانہ دی صبح ہمیشہ داتا صاحب دے سورج نہ روشن لے. تو انہوں اتنا ہی پریشانی تو اپنے سارے وال ودا لو سکھاں دی طرح. حضور نے فرمایا 5 چیزاں فطرت چون این جی وے لم ملانے تے بغل دے وال تے سکھاں دا سارے وال ودائے ہوئے تے تسی ودا لو پھر سارے. ایڈا تو انہوں سکھاں نال پیار آ گیا. اور نال اے کہندے جی وہ بابا فرید صاحب نو مندا سی وہ گرو نانک. میں کہا بابا فرید نو مندا سی تے بابا فرید جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں نو کیوں نہیں منیا؟ مرحبا زور لاؤ شیرو مرحبا سارے کہو مرحبا 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 یا نبی یا نبی رسول کے غلام رسول کے غلام موت بھی قبول ہے. زندہ باد توجہ بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ. کیوں جی صدیق اکبر تک بھی مان لیندہ تے حضور نہ مندہ تو انہیں کافر تا کافر ہی رہنا سی. 1,24,000 نبیاں رسولوں نے بھی کوئی مان لوے تے حضور نہ مننے تو کافر تا کافر ہی ہے. بس ہمارے لبیک کا بڑا سادہ سا دستور ہے بالکل. انہیں جانا انہیں نہیں کہنا. بعض لوگوں نے پھر پریشانی ہو جاندی. انہیں جانا ویسے بھی اس میں اشارہ دور دا جڑا عظمت ہوتے نشان دلال الف لام میم حاضل کتاب تے نہیں نا ذالک کا اشارہ دور واسطے. مفسرین فرماندے ہیں کہ عظمت دی طرف قرآن دی عظمت دی طرف اشارہ ہے. بس اے اتا چک کے ہاتھ کرنا ہے تاکہ جنہاں نوں کوئی غلط فہمی ہے نا کہ ہماری عزت تہاڈی عزت تاں ہی ہونی جے تسی حضور دی غلامی اختیار کرو. انہیں جانا ہاتھ چک کے شیرو ہاں ہاتھ چک کے پتہ نہیں تسی ہتھاں نوں کیویں سنبھال کے رکھی پھر دیو. اسی تے چکی پھردے ہیں 24 گھنٹے. بس انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کوئی ساڑھا لمبا چوڑا دستور نہیں ہے. اتنا کسی کو 2 لفظی دستور ہے وہ ساڑھے کو ہے. روٹی دیں گے پانی دیں گے فلان دیں گے کچھ بھی نہیں. 14 مہینے تو کی دیتا ہے قوم نو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اے سکھاں دی سہولتوں واسطے نہیں بنیا پاکستان. ہاں جا کے پوچھو قائد اعظم تے اقبال کوڑو تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو تے سید ابو الحسنات قادری کو تے سید نعیم الدین مراد آبادی کوڑو. انہوں نے کہا بابا ہوئے پاکستان کی نعرہ لایا سی. کہتے ہیں جی مذہب کو استعمال کرتے. پاکستان دا نا ہی مذہب ہوتے. اے پاکستان بنے ہی مذہب دا نا استعمال کر کے. سارے نے اس ویلے ہی گل کی تھی بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا بنے گے مذہب دے ناتے. اور دستور ریاست کیا ہوگا. جنہوں نے سکھا نال پیارے امرتسر چلے جان. جنہوں نے یہود و نصارہ نال پیارے کوئی امریکہ چلا جائے کوئی برطانیہ چلا جائے. اے میرے کو تسبیح پاکستان دی بنی ہوئی. اے کسی کو چائنا دی بنی ہے تو وہ بھی میں نے وکھا ہے. وہ 1 منٹ ایک باری بندہ پڑھے تو ٹوٹی ہوندی. یہ پاکستان دی بنی بندہ باویں انج بھی کرے تاں بھی نہیں ٹوٹدی. چائنا کیڑی ترقی کی تھی انہاں دی گند ہے. انہاں کول کیڑی ترقی ہے. اپنی محنت کرو ایتھے. پوری قوم نو تساں غلام بنا کے رکھ دیتا. اپنی ایتھے محنت کرو اپنی فیکٹریاں لاؤ اپنے کام کرو ایتھے جناب. تسی جیڑا بجدا ہے باہر ایتھے رب روزی نہیں دیندا. انہاں دیاں غلامیاں کوئی مرزائی بن کے باہر جا رہا کوئی وطن دین فروشی کر کے باہر جا کوئی وطن فروشی کر کے باہر جاندا ہے. تسی ایتھے بیٹھو کیوں جی میں تساں بھی جیل وچ رہے حضرت بھی رہے میں بھی رہا. ساڈے تے سیل کام نہیں ہوئے جڑے برطانیہ تو رہے نہ کھڑا ہون.
وہ کہو جہ سیلن کہن جی بند ہو گئی دماغ تک خون پہنچان والیاں میں کہو جڑا دماغ ممتاز قادری دے بارے سوچتا رہا نا نا جی پھر انج تے ہونا ہی سی نا انج تے ہونا ہی سی نا چلیا وہ گندا دماغ جی سی جڑا ناموس رسالت تے ختم نبوت دے خلاف سوچتا رہا اور خون نے کیا میں بھی نہیں جانا تسی اپنے آپ نو بدلو اے میں رسمی گل نہیں کر رہا ساڑیاں گلاں حضور 12,000 شیل تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے کھا دیں ساڑی گل کسی نو سمجھ نہیں آتی ساڑیاں گلاں انہوں نے سمجھ نہیں آتی 12,000 شیل تے اسی کھا دے 8 لاشاں تے اسی چاہیے اے عدیل دا والد بیٹھیا او تے پنڈی جناب راجہ زہیب دا والد آیا عرفان دا والد آیا وہ سارے دے اے نہ پتر اے نہ دیتے جوان جی جوان خون اے نہ ختم نبوت دی حفاظت واسطے دیتا بچے اساں ذبح کرائے 12,000 شل اسی کھا دے منڈے دے جبڑے ٹوٹے داند ٹوٹے اکھاں نکلیاں لوگاں دے پیٹ اٹھ گئے لوگاں نو ساڑھے ان قربانیاں جیلاں اساں آباد کیتیاں بڈھے چلے گئے سید چلے گئے جوان چلے گئے کیوں جی حافظ چلے گئے قاری چلے گئے مدرس چلے گئے جناب عورتاں بچیاں نہ گھر میں توہین ہوئی اسی یہ ساریاں گلاں برداشت کیتیاں ساڑیاں گلاں کسی نو سمجھ نہ آئیاں او دی ایک گل جی وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی بات سانو بھی سمجھاؤ یہ گلاں اسی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ساڑیاں اتنی وڈیاں قربانیاں تو انہوں سمجھ نہ آئیاں کیوں جی 12,000 شیل دا انہاں نام ہی نہیں سنیا ایک شیل بھی نہیں کھا سکتے اے جڑے ساڑے خلاف گلاں کر دیں نا ایک شیل پوے نا تو یہ سارا کچھ چھڑ کے پاکستان بھی نس جان لیکن 12,000 شیل گر رہے سن تو میں اپنے منہ تو لا کے کہہ رہے سی تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ جنہ یار خرید نہ کیتا جنہ یار خرید نہ کیتا مل بھی ہوندیاں پلے اسی جدوں لاہوروں قافلہ لے کے چلے نا فیض آباد واسطے تے گجرات وچ میرا وڈا منڈا آ کے کہن لگا وہ گڈیاں جڑیاں نال 3 لاکھ روپیہ دیو پیٹرول پوانا ہے اور میں کہا 3 لاکھ کتے کو چلے 3 لاکھ کیڑے پاسوں آئے کہنے لگا پھر گڈیاں واپس کر دیئے میں کہا واپس نہیں کرنی ہے جنہ واسطے جا رہے ہیں وہ پیسے آ جانے ایک بندہ آیا انہیں میں نے پورا 3 لاکھ دیتا انہیں کہا جی یہ میری طرف سے لفافے پورا 3 لاکھ سے میں انہوں کہا میں پہلے تو ایسی کوئی نہیں میں انہوں بلایا میں کو آ گیا مال آ گیا لے جا پورا گنے ہویا 3 لاکھ حالانکہ آئے جاندے انہیں کہا جی یہ میری طرف سے آپ رکھ لیں انہوں پتہ سی بھئی مکی بیٹھے جنہ دا کام جا رہا سی انہیں پھر بھجوا دیتے میں کہا لو جی پیٹرول دے پیسے آ گئے ساڑھے کو تو پیسے ہی کوئی نہیں سن فیض آباد پہنچن جو گے کڑ نہیں لگا جنہ کو ارباں روپے سن تے ارباں 40-50 لاکھ مرید سی وہ کیوں نہیں میدان وچ نکلے جنہ یار خرید نہ کیتا مل بھی ہوندیاں پلے پھر ساڑھے خلاف پہ کے گلاں کر دیں سازشاں کر دیں اسد دا شکار ہو گئے ہو اسی تو کسی نو کچھ نہیں کیا اسی تو آ کے فیض آباد بہ گئے میرے واسطے کوئی کنٹینر رہا نہیں سی بنیا میں تو ٹائرہ نہ ستا رہا 3 دن پھر میرے واسطے وہ خیمہ لایا میں کوئی اسلام آباد یا کوٹھیاں جا کے نہیں سی سوندا یا پنڈی دے کسی مکان ہے میں تو خیمے کی دن ستا رہا تو انہوں اتنا بھی سمجھ کوئی نہیں تو پھر ساڑھے بیٹھ کے تسی لوگاں ساڑیاں گلہ ساڑھے خلاف سن لیندے ہو انہوں نے کہا دسو تو صحیح یار 2 سال گزر گئے کہنے سن مولوی پیسے لے کے آیا میں کہا پیسے دے در کنارن کروڑاں تو میں ویکھی نہیں آج تک کم 2 روپے بھی کوئی ثابت کر دے وے ہاں جی 2 روپے دی والے کروڑاں تے میرے مرن تو بعد بھی کوئی 2 روپے ثابت کر دے وے کہ اساں حضور دی ناموس تے سوداگری 2 روپے نال بھی کدے کول لین چلے ہوئے جنہاں دا سی کام کرنے آنا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو
ورنہ سانو انہاں چیزاں تو بے نیاز کر دیتا ہے. ہاں ایک اور لالچی حریص ہونے سمجھ آئی نا بات. ہاں حضرت شرحبیل اسکندریہ فتح ہونے لگا نا تے اور راتی انہاں خچر ہوتے سونے ہیرے جواہرات لاد کے آپ پیرا دے رہے سن لشکر دا صحابی رسول انہیں راتی خچر چیک دیتا ہے ادھر بھائی آپ سونے چاندی دے صحابہ لڑ پڑن گے سکندریہ فتح نہیں ہوئے گا. جدو صبح صادق ہو رہی سی نا تے صحابی رسول پیرا دے سر تے خچر آیا جدے تے سونے ہیرے جواہرات لدے ہوئے سن تے آپ خچر نو ویکھ کے دی طرف اینج کر کے نہیں انہوں پکڑیا بھائی صحابہ ستے لو سونا تو لا ہی لئیے. آپ خچر نو ویکھ کے مسکرا پہ فرمایا اللہ رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. یہ سونے چاندی سے ہمیں خریدنا چاہتا ہے. رسول اللہ نے تو ہماری نگاہ میں سونا اور مٹی برابر فرما دیا ہے. آپ نے خچر انجے پکڑیا نا تو انہوں واپس کافران دے لشکر وال چک دیتا. جدو سورج چڑھ رہے سی خچر پہنچیا تے او حکمران تڑپ اٹھیا کہنے لگا آسمان دے تھلے انہاں نو شکست نہیں دیتی جا سکتی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اسی نا کروڑوں روپیہ واسطے اس واسطے لوگ گلاں کہ 2 سال پورے ہو گئے اج دے دن دے 2 سال پورے. کیوں جی پچھلا نومبر جیل وچ سی ساڈا پنجی تے ہن ایتھے اج دربار عالی ہوتا تے جڑے وسدے رہے ہن کی بنے گا او ہن منہ چھپاندے بھئی کی بنے گا بھئی آخر کچھ تو بننا ہی ہے نا. موت ہے آخر اس تو زیادہ کی ہو سکنا. موت ہے اس تو زیادہ کی ہو سکنا تے موت اس حضور دے نام دے آ جائے سبحان اللہ. اور کیا حضور واسطے رکھیں یہ حقیقت ہے بات. اے مینار پاکستان دا جڑا جلسہ ہویا نا جتھے انہاں دی سوچ حضور مکدی سی اتھوں بندے شروع ہوئے. ہاں جتھے انہاں دی سوچ مکدی سی دن دے 2 بجے لینا لگ گئی سن اندر جان واسطے. پروگرام تے مغرب تو بعد شروع ہونا سی. کس نے بندے بھیجے ان سے بس جنہاں دا کام سی وہ صبح تو لوگ کہہ رہے صبح میں راتی اتھے رہے سی میں پھر سویرے چل جدو تو ویکھیا نا جی وہ 100 فٹ دی فلیکس بھی اسی لائی اتھے. ہاں جی ساڑھے تو بعد جلسہ ہویا 45 فٹ دی لگی جی نال کناتاں بند کر کے لگی. میں آگا کھول دو ساریاں کناتاں جنہاں دا کام ہے وہ بندے بھیج دیں گے. سویر تک لوگ ایک ٹانگ تے بھی کھڑے رہے روٹی بھی نہیں کھاتی پانی بھی نہیں پیتا. اے گل ہے جڑی جتے اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں جانا. اسلام آباد وہ بچے نے نعرہ لایا نا میری گڈی دے باہر حضور قاری سلطان صاحب پیر طریقت انہوں نے جنازہ پڑھان میں گیا میری گڈی دے باہر انہیں کلے منڈے نے نعرہ لایا قریب سی کہ میری گڈی بھی ہوا وچ کر کے نعرہ لاؤ انہیں جانا انہیں جانا اس طرح نعرہ لاؤ. ہاں جی وہ کلے منڈے نے جو نعرہ لایا میں ڈر گیا میں کہ میری گڈی بھی اڑن لگی. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیسے نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہ ہائے دلیروں سے بن گونجتے غر شیخوں سے جرت پہ لاکھوں سلام. نعرہ اسی تاں لاندے ہاں اس توڑے نعرے دی وجہ تو ٹرمپ بھی پریشان ہے ٹرمپ دے یار بھی پریشان ہیں ایمہ کفر بھی پریشان ہیں. فقالو ایمت الکفر فقاتلو ایمت الکفر ہے جی. اور میں کافران دے جڑے بڑے بڑے یار ہیں انہوں کٹو نہ انہوں سر تے بٹھاؤ. قرآن دی نس ہے یہ قرآن نہ پڑھیا ہوندہ تھا انہوں پتہ ہوندہ فقاتلو ایمت الکفر لا ایمان لہم لعلہم ینتہون. علماء کم از کم سورہ انفال تے سورہ توبہ جڑا نا جمعہ بیان کرو خدا نے بندے ہو اسے واسطے تے نہ کڈی ہے
تسی سورہ انفال تے سورہ توبہ بیان کرو اور انہاں نوں دسو کہ جناب کیا ہم جنگ چھیڑ دیں. میں آکھا نہیں جنگ نہ چھیڑو, تسی کرکٹ دا میچ کراؤ. زور لاؤ بے شیرو, الجہاد الجہاد. ایس نعرے نہ بڑی دنیا کمی کھڑی, وہ کہندے اوہ کی بن گیا. ہاں جی پکا حافظ تواڈے چوں کون ہے جی؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. طالب علم کیڑا ہے تواڈے چ؟ واحدو دی صرف صغیر سناؤ, 1100 روپے حضرت دے ہتھوں میں دیواں گا. جیڑا بندہ آہدو دی صرف صغیر سنائے طالب علم 1100 روپے بعد ایک پگڑی تے ایک ٹوپی حضرت دے ہتھوں میں اس طالب علم نوں دیواں گا. اپنی جیب وچ حضرت دے بھی پیسے, یہ نہیں مطلب انہاں کو لے کے دیواں گا, اے بھی انہاں دی 1100 روپے نہیں تے 1200 دے گئے جی 12ویں والے دن. تسی مولوی باز آ جاؤ, کمپیوٹر دی جان چھوڑو, مدرسے طالب علماں نوں قرآن پڑھاؤ تے حدیث پڑھاؤ. حضور نور الدین زنگی نو جڑا ستیا جا حضور نے جگایا سی نا, اودیاں 3 وجہ سن, اور بھی بڑے حکمران سن, لیکن نور الدین زنگی دا حضور نے انتخاب پتہ ہے کیوں فرمایا؟ نور الدین اپنے دور حکومت جناب دارالحدیث قائم کیتے, کروڑا روپے لا کے تے لکھاں روپے تنخواہ شیخ الحدیثاں دی. انہاں کہا تسی اور کوئی کام نہیں کرنا, صرف رسول اللہ دی حدیثاں پڑھانیاں. ایک کو دی خوبی ہے سی, دوسری خوبی ہے سی کہ انہیں دینی مدارس بنائے اور نال دینی کتاباں کاتباں کو لکھوا کے مفت تقسیم کیتیاں. تیسری دی خوبی سی کہ سرکاری خزانے جو تنخواہ نہیں سی لیندا. اینا 3 وجہ تو حضور مصر ستیا انہوں جا جگایا, فرمایا چلو اے مدینہ پاک آ میری عزت ہوتے پیرا دے. تسی دینی مدارس بند کیتی جا رہے ہو, یونیورسٹیاں کھولی جا رہے ہو. کیڑیاں یونیورسٹیاں؟ پہلے جڑیاں یونیورسٹیاں اتنے کی ہوندا ہے 16 سال تو بعد بچے نو نماز پڑھنی نہیں آندی, کو خدا دا خوف کرو. تسی کیڑے پاسے چل پے ہو؟ حضور 16 سال بعد بچے نو نمازاں نہیں آندیاں, 16 سال بعد بچے نو دعا جنازہ نہیں آندی, 16 سال بعد انہاں نو وضو دے فرائض دا نہیں پتا. ادا کون ذمہ؟ تسی وہ کہندے جی تو اپنا ساڈا نصاب دے وچ داخل کرو دینی مدارس وچ, تاکہ مولوی بھی انہاں چیزاں تو بے نیاز ہو جان. تسی باز آ جاؤ مولوی جڑانا, میں تواڈے نال 10 بستہ عرض کرنا, یہ آخری حملہ ہے امریکہ دا پاکستان نے دینی مدارس ختم کرن دا. پوری دنیا جو نے دینی مدارس ختم کر دیتے. اس واسطے کسی اسلامی ملک کو جو مرضی قیامت گزر جائے مولویاں وہی خطبہ پڑھنا ہوندا جڑا سرکاری لکھیا ہوندا. ہاں جی, پاکستان میں ملک ترقی کرے گا, لعنت ایدے تے بھی تے جمن والے تے بھی لعنت. ہاں جی, دینی مدارس تے قیامت تک. دوسری بات پتہ ہے کہ حضور نے قرآن نو ہی علم قرار دیتا ہے, خود رسول اللہ نے قرآن نو علم قرار دیتا ہے. حضور تشریف فرما سن تے حضور نے فرمایا عند کا اوان ذہاب العلم, حضور نے فرمایا یہ تو وہ وقت ہوگا جب میں میری امت پر یہ زوال آ جائے گا, یہ بربادی آ جائے گی, یہ بربادی, یہ اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا. زیاد بن لبید صحابی رسول کہنے لگے وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ, حضور علم کیسے چلا جائے گا؟ نَحْنُ نَقْرَؤُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. حضور علم کن چلا جائے گا؟ اسی تواڈے کول قرآن پڑھیا, اسی اپنے پتراں نوں پڑھانا ہے, پھر ساڈے پتراں نے اپنے پتراں نوں, پھر انہاں اپنے پتراں نوں, پھر انہاں اپنے پتراں نوں, قیامت تک. علم تے حضور نے انہوں قرار دیتا ہے. صحابی بھی علم قرآن ہی سمجھے جی. حضور علم کن چلا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ان کنت لا اراک من افقہ المدینہ تے ثقلت کا امک کا زیاد. فرمایا اور زیاد تیری ماں تجھے روئے, میں سمجھتا تھا تو مدینہ پاک میں بڑا سمجھدار آدمی ہے, تو میری بات ہی نہیں سمجھ سکا. اولیس ھذ الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما. حضور نے فرمایا یہ یہودی اور نصرانی کیا تورات اور انجیل پڑھتے نہیں ہیں
یہ پڑھتے ضرور ہے لیکن جو اس میں لکھا ہے عمل نہیں کرتے. فرمایا میری امت قرآن ضرور پڑھے گی جو لکھا ہوا اس پر عمل نہیں کرے گی. یہ تو حضور نے خود فرمائی. علم تے صرف حضور نے قرآن نو قرار دیتا ہے. آج تسی کہندے دینی مدارس تے بچے ہو رہنے ہاں تو اسی سارے کٹھے ہو کی بھی انگریزی ٹٹو کا ساڑا دینی مدارس اے بلڈنگ دا نا نہیں, یہ تو مسجد مبارک ہے نا. اے جناب اے تو کوئی عمارت دا نا نہیں, او مولانا ابو ذر دا نام ہے, او خادم حسین رضوی دا نام ہے, حضرت صاحب دا نام ہے. اسی جناب دریکاں تھلے بہ کے تے ٹالیاں تھلے بہ کے بھی حمد احمد حمدن فہو حامدن پڑھا دیں گے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامورکم شورا بینکم فزار الارض خیر لکم من بطنہا واذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاؤکم وامورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من زارہا. یہ اسی پڑھا کے رکھ دیں گے تمہارے سامنے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ہے جی کوئی آیت دی صرف صغیر سنان والا؟ لاؤ پھر سنو. اعدّا یعد اعدادا فهو معد واعد یعد اعدادا فذاک معد لم یعد لم یعد لم یعدد لم یعد لم یعد لم یعدد لن یعد لن یعد لا یعد لا یعد لا یعدن لا یعدن لا یعدن لا یعدن الامر من اعد اعد اعدد لتعدى لتعد لتعدد ليعدى ليعد ليعدد ليعدى ليعد ليعدد والنهي عن لا تعدى لا تعد لا تعدد لا تعدى لا تعد لا تعدد لا يعدى لا يعد لا يعدد لا يعدى لا يعد لا يعدد الظرف منه معد معدان معدات. کیوں جی میں آکھا اے نہ کمن بات ہے جنہوں آپو بھی نہیں سی آندھی اے ایویں مار رہے سی یار. یہ ہاں جی اے اعدّا اعدّا اعدّو اے جمع مذکر حاضر دسی. کیوں جی فرمایا تیار کرو اعدّو لهم ما استطعتم من قوہ. ہم جنگ چھیڑ دیں؟ میں کہ میں تنوں دسنا قرآن کی کہندا. فرمایا تیار کرو اپنی طاقت اپنی قوت جتنی تواڈے کول ہو سکے. غیراں کول ہتھیار لینے دے بجائے اپنے انجینئر تیار کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. قوت دی حضور نے خود تشریف فرمائی. مولویاں تے نہیں چھڑیا. حضور نے فرمایا نا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. ایک حضور نے خطبہ دیتا حجۃ الوداع دے موقع تے عرفہ وچ, وہ بھی مینوں یاد ہے. ایک حضور نے خطبہ دیتا کعبے دا دروازہ پکڑ کے طواف کعبہ تو بعد. 60 نشانیاں حضور نے قیامت دیا بیان فرمائیاں. وہ ساریاں مینوں یاد ہیں. انہاں وچ حضور نے فرمایا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أُمَرَاءُ فَسَقَةٌ وَوُزَرَاءُ خَوَنَةٌ وعرفاء کذبۃ وقراء فجرۃ وعلماء دہنۃ وتجار خونۃ. حضور نے فرمایا اس زمانے وچ حکمران بدکار ہو جان گے, وزیر بددیانت ہو جان گے, صوفی جھوٹے ہو جان گے, قاری بدکار ہو جان گے, قاری مولوی مدانت دا شکار ہو جان گے. حالات نہیں ٹھیک, ہتکڑی نہیں لگ سکتی, مسیت چھٹ جانی. اس واسطے اسی لبیک دا ساتھ نہیں دیں دے کہ وہ پرچہ ہو جاندہ بندے. حضور نے فرمایا مولوی مداہنت دا شکار ہو جان گے, وتجار خونۃ تاجر بددیانت ہو جان گے. یہ غلط ہے. میرے آقا فرما گئے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے. اچھا لوگ حضرت صاحب کی چاہتے ہیں سر کیوں جے مولوی بنی ہے پتہ ہے اسی لبیک آڑے. حضور اے آخری جڑی نشانی ہے نا حضور نے بیان فرمائی وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. تو آنو یہ گل اٹک اڑیا صحیح سمجھ آنی.
واقیسم فی ذالک الزمان من یروغ بدینہ روغان الثعلب. حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو عقل مند انہوں سمجھا جائے گا جڑا دین نال ایویں چلاکیاں کرے جویں لومڑی چلاکیاں کرنے. واقیسم اس میں تفضیل ہے، انہاں وچوں سب تو عقل مند وہ سمجھا جائے گا جڑا این چلاک ہوے دین دے بارے. من یروغ بدینہ، دین نہ چلاکیاں کرے، اپنے دین نہ. روغان الثعلب جس طرح لومڑی چلاکیاں کرنے، وہ عقل مند سمجھے گا. تسی جی حضرت صاحب کو وڈے مولوی آئے ہو بھائی، تسی جی وڈے ہو جی، وہ فلانے نہیں جی، انہاں دے خلاف تو کد نہیں پرچہ ہویا، تانوں کی ہویا؟ تساں بھی انجے چلو نا بادشاہ. لوگ سانو بھی یہی سبق پڑھا دین کہ جناب تو فلانے دے خلاف تک پرچہ کد نہیں ہویا، فلانے دے خلاف تو کد نہیں ہویا. تسی کوئی لبیک والے زیادہ مسلمان ہو. میں آکاسی تو کد یہ دعویٰ ہی نہیں کیتا زیادہ مسلمان ہاں، لیکن ایک گل ضرور ہے، جنہ یار خرید جا کیتا مل نہ ہوندیاں پلے. اے گل ضرور اساں کیتی، جنہ یار خرید جا کیتا اور مل نہ ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جہانی بلے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس اتنی بات ہے. دینی مدارس میرا علماء کو دس، میں تواڈے پیراں دی خاک ہاں علماء دی. لیکن ایک گل ضرور ہے، میں امامت بھی کیتی تے میں دسیا سی امامت انج ہوندی. میں دسیا سی جی ہاں، میں مسیتی بیٹھا رہندا سی. میں کہندا سی بھئی جڑا رب باہر روٹی دیندا وہ مسیتی نہیں دیندا. جی ہاں، میں جتنی دیر میں صحیح رہا امامت کیتی، میں صبح دی نماز پڑھ کے مسیتی بیٹھا رہندا سی جدوں تک میں اشراق پڑھ کے باہر نہیں سی. حضور دی یہی سنت مبارک ہے. تسی مولوی جدوں نمازاں پڑھا کے سویر دیاں باہر نس جاندے ہو تے یہ تو حضور دی سنت ہے ہی کوئی نہیں. تو پڑھیا نہیں کہ رسول اللہ مسجد بیٹھے رہندے سن. صحابہ پھر ایک دوسرے نوں جاہلیت دیاں گلاں اینج سی تے ایک دوسرے کدی کدی حضور بھی مسکرا پیندے سن. تے تانوں پتہ نہیں رسول اللہ حضرت قیلہ بنت مخرمہ کہتیاں رأیت رسول اللہ وهو قائد فی المسجد القرفصاء. قیلہ بن مخرمہ کہندیاں میں حضور نوں مسجد وچ ویکھیا بیٹھے ہوئے ہیں قرفصاء دی حالت وچ. اے ہاتھ اتھے پاؤ اے اتھے پاؤ تے بندہ بیٹھے بیٹھے تو زانو اتنا جھک جائے کہ پیشانی گھٹنے تک چلی جائے. حضرت قیلہ بن مخرمہ فرماتی ہیں اور آیت تو فرمایا میں جدو رسول اللہ نو ویکھیا مسجد اتنی عاجزی نال حضور بیٹھے ہوئے کہ آپ دی پیشانی گھٹنے نال لگی ہوئی، اے دستے مبارک ادھر تے اے ادھر تے فرماندیاں میں جناب لرز گئی کہ دوویں جہاناں دے مالک ہوون تے رب دے گھر اتنی عاجزی نال بیٹھے ہوئے. ہاں جی تسی علماء جڑے ہو تساں ہی بدلنا ہے سارا کچھ. تانوں حضور نے وارث قرار دیتا ہے. ہاں جی حکمراناں نوں وارث قرار نہیں دیتا حضور نے. فرمایا تسی رسول اللہ دے دین دے وارث ہو تے ہر گل نوں سمجھا کرو کہ جناب اے کیڑا میں تانوں سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. مسجداں نوں اینج پابند کرو، بچے خود بیٹھ کے پڑھاؤ. جدوں تک میں ٹھیک رہا میں بچے خود پڑھاندا سی محلے دے. اوہی تہاڈی پاور ہیں، اوہی تہاڈے استاد کل کہن گے. انہاں دے ماں باپ تہاڈے خلاف بھی ہو جان کے کہنا نہیں جی ابا جی میں استاد ہوں، میں نہ کو قرآن پڑھیا. تسی بیٹھ کے بچے لوگوں نے پڑھاؤ، مفت تعلیم دیو. جنہیں کیوں جی قرآن تو بے نیاز کر دیندا. ہاں قرآن جی یار اے بی سی ٹکر دیندا تے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ٹکر نہیں دیندا. حد ہو گئی. دینی مدارس آباد کرو، آخری حملہ ہے امریکہ دا. اور وہ کہندے کہ تسی ساڈا نصاب وچ داخل کرو. جی میں ہوندا نا تے میں انہاں نوں کہنا سی پہلے تسی ایک بندہ لے آؤ جڑے لکھاں فارغ کر دیو نا، انہاں لکھاں وچ ایک بندہ لے آؤ تے اسی بھی اپنے دینی مدرسے دا ایک مولوی لے آنے جڑا فارغ کیتا مقابلہ کر لیندے ہاں او دے وچ کی ہے تے اے دے وچ کی ہے. لیکن ساڈے او ترجمانی کرن والے بھی اوتے جا کے پتہ نہیں کی کردے رہندے نے انہاں کول بھائی تانوں تساں کی بھائی دینی مدارس وچ داخل کرنا ہے. تے مولوی بھی پھر کمپیوٹراں تے لگ گئے جناب نے کہ ہاں کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. باہر مدرسے تے باہر بورڈ لا دیتے. ایک کمپیوٹر اتھے نہیں سکھایا جاندا، ایتھے محمد عربی دا دین پڑھایا جاندا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. بیٹھ کھڑے نہیں ہونا، پھرو بیٹھ کے میں جی بیٹھ کے زور لا رہا ہوں، تسی بھی زور لاؤ. جے تسی اپنے دینی مدارس نہ بچائے
اے دینی مدارس دی تساں نگہبانی نہ کیتی، پھر یاد رکھنا اجے تے سب کچھ ہوندے ہیں، جے فقیر موجود ہیں، ایو جے علماء موجود ہیں، میرے جا بجٹ ٹوٹا بندہ بھی اجے موجود ہے، اسی جڑے جیلہ میں چلے گئے تے آن والے وقت تسی سوچ سکتے ہو تواڈے ہوندے آج رنجیت سنگھ دا شیر پنجاب بن گیا، کرتارپور دا بارڈر ارباں روپے نہ لا دیتے، تھر دے بچے بھوک نہ تے تس نہ مر گئے، ایک فیڈر انہیں دودھ اوتھے نہیں بھیج سکے، ارباں روپے پوری سکھن خوش کرن واسطے لا دیتے۔ تسی سمجھ سکتے ہو کل 10 سال بعد تسی دینی مدارس نہ رہتے تھے کی بن جانے؟ انہاں کل جناب سارا کچھ ہی تو ختم کر دینا، میں تو بابری مسجد لے ہٹا نہیں دیتی، دسو ظہیر الدین بابر دی قبر تے کی گزری ہونی، او دی روح کتنی مسترب ہوئی ہونی۔ رانا سانگا نال او دا مقابلہ ہویا سی ہندو نال، او دی 80,000 فوج سی تے ظہیر الدین بابر کول 10,000 فوج سی، 10,000 تے 80,000 دا کی مقابلہ ظہیر الدین بابر ہیں جدوں کھڑا ہویا نا گھوڑے تے تلوار لے کے تے اپنی فوج نو کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد اب سب ہم شہید ہو جائیں گے، ظاہر 80,000 تے 10,000 دا کی مقابلہ سی۔ انہیں دیکھا کہ فوج دا جناب جڑا وہ ایسی نا سوچ وہ بڑی نیچے چلی گئی، اس کو کہتے ہیں کردار اور اس کو کہتے ہیں الامام الجنہ۔ حضور نے فرمایا امام ڈھال ہوتا ہے، جو قاتل بھی اس کی قیادت میں لڑا جاتا ہے، امام ڈھال ہوتا ہے۔ جدو ظہیر الدین بابر ویکھیا میری فوج جڑی وہ بالکل بزدل ہون لگی، پھر تلوار لہرا کے انہوں نے کی تھی، انہیں کہا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول 10,000 بندے نے علامہ 80,000 نو شکست دے دیتی۔ بابری مسجد مندر دی جگہ نہیں بنی، انہاں نو جڑا وہ رانا سانگا والا درد ہے نا وہ صدیاں بعد بھی نہیں بھولیا۔ انہاں کہا اس دی نا دی مسجد ہے، انہوں گراؤ تے تھے مندر بناؤ تاکہ ظہیر الدین بابر کو اسی اینک بدلہ لویے۔ ایتھے اے جے نالائق لوگ آ رہے ہیں اندران دی تعمیر واسطے منصوبے بنا رہے ہیں کہ اسی مندر پاکستان ہے سارے پرانے تعمیر کر رہے ہیں، تسی کی کرنا ہے میں نے یہ دسو؟ ساڑی چگلیاں کرنی آن تسی پیچھے بہ کے مولانا صاحب اینج گلاں کر دیں مولانا صاحب بڑی ڈاڈیاں گلاں دسو کیڑیاں میں ڈاڈیاں گلاں کرنا؟ میں تو اتنا ہی کہندا کہ اور رنجیت سنگھ شیر پنجاب نہیں اور داتا علی اجویری شیر پنجاب ہے، میں سلطان الہند شیر پنجاب ہے، کیوں جی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شیر ہند ہے، محبوب الہی شیر ہند ہے، نور الدین زنگی شیر ہند ہے، کیوں جی شہاب الدین محمد غوری شیر ہند ہے، التمش شیر ہند ہے، علاء الدین خلجی شیر ہند ہے، سلطان ٹیپو شہید شیر ہند ہے، شیر شاہ سوری شیر ہند ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ عرب تے ویسے ویل للعرب ہو گئے، عرب تے ویسے ہلاک ہو گئے، سب تو بڑا مندر عرباں نے بنوا دیتا تے تسی ایتھے جدوں شیر پنجاب بن گیا تے اسی ایتھے آواز کریں گے تسی کیوں مندر بنایا تے وہ کہن گے تسی سکھاں نو شیر پنجاب بنا چھڈیا، احتجاج کر دے تسی بھی تے ایو جہی آؤ، ایتھے چیزاں اسی نہیں بنن دینیاں، سمجھ آئی؟ ایتھے جڑے مخبر بیٹھے میں لاہور بھی یہ گل کر رہا کہ اس نو مجسمہ فوراً ہٹاؤ، ہاں اسی نہیں کہندے داتا صاحب دا لاؤ مجسمے نو رہن دیو، لیکن اتھے ایک تلوار لا دیو جتھے لکھو محمد عربی دے غلامہ اے تلوار لے کے برے صغیر جائز، کیوں جی باز آ جاؤ ان حرکتوں تو، یا پھر ساڑی زندگی کوئی میں نہیں مانا رکھتی کہ اسی شیر پنجاب دے تھلے لکھے ہوئے تے اتھے ساڑے بچے جا کے قلعے وچ ویکھن کے جناب اے شیر پنجاب ہے، جنہیں گورنر عبدالصمد دی دھی شرف النساء جڑا قرآن رکھ کے تے نال تلوار رکھ کے پڑھ دی ہوندی سی قرآن تے دی ماں کہنے لگی دھی اے تو کی کرنی قرآن تے پڑھ دی والا تلوار کیوں رکھ دی؟ اقبال کہندا او شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی وہ کہنے لگی ماں تینو پتہ نہیں این تو قوت حافظ یک دیگرن اور کائنات زندگی را محورن مومنہ را تیغ با قرآن بس است اور تربت مارا ہمی سامان بس است
خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد. اقبال کو پوچھ لینا سی رنجیت سنگھ کانے نے کی کیتا جدو قبضہ کیتا انہیں پنجاب وچ تو انہیں جا کے مسلمانوں دی دھی دی قبر کھولی, شرف النساء دی قبر کھولی. اقبال یہی تو گل کی تھی خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد. انہیں جا کے مسلمانوں دی دھی دی قبر کھولی, نالے قرآن اقبال کہندا چک لے, نالے تلوار چک لئی. کہنے لگا اس دن پھر مسلمانی مر گئی سی, اس دن پھر مسلمانی ختم ہو گئی سی جڑے اپنی دھی دی قبر دی حفاظت بھی نہ کر سکتے. توجہ جی میں گل تسی کی چاہندے ہو پھر کہ رنجیت سنگھ دے پھر ایتھے دور آمن, ظہیر الدین بابر چھٹی ہو جائے, علاؤدین خلجی چلے جان برے صغیر چو التمشری چلے جان جنہ دیاں جناب سنتا بھی پہلیاں قضا نہ ہوئیاں اثر دیاں تے شاہ دیاں. ایڈے وڈے وڈے شیر شاہ سوری دے دور وچ پتہ ہے کابل تو ایک زنانی انج سونے دا تھاڑ لے کے چلدی سی کابل کلیاں انج رکھ کے تے دہلی تک کسے چور دی جرت نہیں سی کوئی میلی اکھوں نو ویکھے. کیا سارے شیر ساڈے مک گئے, انہاں دی کوئی تذکرے نہیں اساں کرنے تے مڑ کے رنجیت سنگھ کانے دیاں نہ گلاں کرنیاں. پھر سکھاں دی مڑی نو مدینے نہ تشبیہ دینی, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, خاک طیبہ اقبال تو دس ہے مدینہ پاک دی مٹی دی کی قیمت ہے. کہندا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست, اے خن کے شہرے کے آنجا دل برست. کیا تسی ساڑھے نال کھڑے ہو, وہ جتھے بھی بیٹھو اور نہ کہ اب حضور کا دین آئے گا, بس کوئی مرے کوئی جیوے. تساں 72 سال ہی تو دند گسائے, کیوں جی ساڑھے پاسے دانداں نہیں نہ بندے اور چھوڑ دے گھا کھان واسطے, کیوں جی راکھویں دانداں دے دند گھس پے نے نا بھائی کپ کے پاؤ جوار باجرہ موٹ بھی نال مونگ پھلی بھی ساریاں چیزاں دانداں راکھویں بن کے پاؤ. میرے والد صاحب خود جو دھپاں تے جا کے کپڑ میں کہ جناب اساں داندیاں کھول دیو آپ پہ چرسی تسی اے بادشاہ آدمی ہو. کہنے لگا حفظہ تینوں نہیں پتا راکھویں دے دند گھس پے نے, سمجھ آئی اساں راکھویں نہیں چھوڑے نا. تساں دند گسائے 72 سال غیراں دے نعرے لا لا کے, انہاں دنداں نو دوبارہ لاؤ پان. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں لبیک یا رسول اللہ دے ذریعے انہاں نو لاؤ پان. اقبال کہندا شیر بیدار از فسون میش خفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت. اقبال کہندا ایک بندہ قریب تو گزرے تے شیر پہ گھا کھاوے, انہیں کہا شیرہ تینوں کی ہویا, اور شیرہ بھی کدی گھا کھا دین. انہیں کہا یار ایک بھیڑ ملی سی تو اس بھیڑ نے میں نو جناب بڑی ڈاڈے ڈرایا کہ اللہ آپ ہمارا گوشت کھاتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے, تو میں نو اس بھیڑ نے ڈرا دیتا. میں کیا پھر ان کی کریے, وہ بھیڑ کہنی گھا کھایا کرو. وہ بندہ کوئی علامہ ابو ذر جیسی انہیں کہا جلیا شیران دی فطرت دے خلاف کام کر رہا, یا شیر کلوانا چھڑ تے یا تے بھیڑا میں نہ چار. او شیر نو غیرت آئی, انہیں چھاڑ ماری بھیڑ نو جایا چک تے دن تے بیٹھا گھسا. وہ جب چک پایا تو چک تو پیا کوئی نہیں. انہیں کیا انہیں کیا انحطاط خیشرا تہذیب گفت. انہیں کہا مولانا ابو ذر صاحب تسی اپنے مدرسے جاؤ, اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے. ہاں سمجھ آئی انحطاط. توجہ جی شیر اب کیوں جی ساڑھے بڑے جڑا نا تیل مطلب ڈنگرا ہونا جڑا تو انہوں پتہ ہے نا دندہ میں چونہ دے پھاس جاندہ ہے تو کوڑا تیل لاندے بڑے نال ہونا چوپڑ دے پھر وچوں باہر کٹ دے 8 دن تیل لاندے پھر دان تکڑا ہو جاندہ دند پھر وہ بڑے مضبوط ہو جاندہ. پتہ ہے نا تیلے نہ چوپڑ دے کوڑے تیلے نہ. ہاں جی ہونے نا نکیا جاگتا نو کی پتہ ہے گل میں کی کر رہے. ہاں جی سمجھ آئے کیوں جی اے اپنے دندہ نو چوپڑو لبیک دے نعرے نہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. عن انس بن مالک قال کان رسول اللہ. میں ان گل میلاد شریف تے کر کے مکان لگا, تسی انجا ہن جم کے بہنا ہے. پھر اے نہیں کہ میں ان گل کیتی تھی تسی جناب وہ جتیاں میریاں کتھے نو میری چادر کتھے رہ گئی, اور گڈی کیڑے پاسے کھڑی,
گڈی بھی اتھی کھڑی جوتیاں بھی اتھی پਈਆਂ جتھے تساں رکھیا ہاں جی اے ہن بار توجہ نال سننی گل مطلب تسی جے ٹر پینا ہے تو پھر میں گل نہیں سنانا بہنا ہے کہ ٹرنا ہے پکی گل ہے لو جی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس حضور سب تو بڑے سونے حضور جا سخی کائنات وچ کوئی نہیں تے رسول اللہ جا بہادر کوئی نہیں کائنات پہلا لفظ احسن الناس حضور سب تو سونے ہن امام حسن کو سنو کی فرماندے میرے نانا جان کیوں جا سونے سے تاکہ پھر بعد حضرت صاحب میں یہ نہ فرمان بھی تو میلاد تو بیان کوئی نہیں کیتا ہاں جی جی اے ہن نال کئی وچ بیچارے کئی بیٹھے ہونے کیوں جی سرکار کی آمد سرکار کی آمد او مرحبا او شیرو این کر کے نعرہ لاؤ سرکار کی آمد اے سبحان اللہ اے نعرہ لاندے بندہ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منها تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمت اذنه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغا من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب اقن العرنین له نور يحسبه من لم يتعمل وشم قص اللحیا سال الخدین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنقه جید دمید فی صفاء الفدا معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عريض الصدر بعید بین ضخم القرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرت بشار یجری کالخط عاری الصدیین والبطن مما سوا ذالک شار الزراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال کلا یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اکثر من نظری الى السماء جل نظر الملاحظت یسوق اصحابه یبدو من لکی السلام اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور دی محبت عطا فرمائے کہا کان بند کر دے زندگی سننی نہیں انہاں کہ یار دی گل سنا ملان لمے پینڈے اے نہیں کان اس واسطے بالکل بند کر کے رکھنے بس ساڑھا ایک کوئی منشور ہے جڑا کہے جناب تھوڑے پنڈ دی سڑک بن گئی انہیں کہو ساڑھے پیو دادے بغیر سڑکاں تو ہی ٹر دے رہے اس تو جان بن گئی کیوں جی اے ہون تو ویسے ہی کچھ شاید نہیں رہی ہے تسی نہیں کھادا پاندے ادھر تھوڑی مہربانی کھادا نہ پایا کرو بکریاں دے جناب پایا کرو کی کہندے ہیں ساڑھے پاسے ہاں پایا کرو اے زبانہ دے ذائقے موقع ہے ساری پلاسٹک دیاں چیزاں آج کل کھیرا کھان نہ کے مطلب ہے کھیرا تو کھان دیں اگ جل رہی ہوئے کھاڑے ویچ اندر جا کے آج کل ویسے اتنی ٹھنڈ ہے کھیرا کھا کے بندے نے میدہ سکڑنا ہے کہ کھولنا ہے ہر شاید اللہ تعالیٰ نے موسم پیدا کیتا ہے اس موسم میں کھیرے ہونے اس موسم میں نیمبو ہونے اس موسم میں مالٹے ہونے ایسے جناب ہون انگور دا کی مطلب ہے ہون بھی انگور بھی کی جا رہے اے ساریاں چیزاں تباہی بربادی دیاں وہ خالق مالک نے جڑی تواڈے موسم واسطے جڑی چیز بنائی نا وہ بہتر جاندا کہ تواڈے واسطے کیڑی شے مفید ہے ہاں یہ ساری مصنوعی چیزاں کو جان چھڑاؤ تے بالکل اپنے گھر دیاں چیزاں کھاؤ تے گھر وچ باویں چٹنی کٹ کے کھاؤ تے بازار دیاں چیزاں کو جان چھڑاؤ قرآن مجید دی تلاوت کرو ہزاراں لکھاں بیماریاں دے قرآن مجید دی تلاوت بندے نو بیماریاں تو بچان دی تسی ویکھ کے جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے 4 دن پڑھے قرآن نے تیز نہ ہوئی فقیر نو نہ پلو کیوں جی مفت نسخے جناب 5 ٹائم مسواک کرو نظر تیز نہ ہوئے میدہ صحیح نہ ہوئے مولی خادم نو نہ پلو اپنے آپ نو بدلو قرآن دی تلاوت کرو اپنے بچے نو قرآن مجید سکھاؤ حضور دا میں جڑا پڑھی نا حدیث پاک شمائل ترمذی لے کے پھر او مولانا تے حدیث پڑھ چھڈی اچھا رسول اللہ دا مبارک چہرہ ہو جیسی
حضور دیاں مبارک پلکاں ہو جیاں سن، حضور دے مبارک ابرو ہو جے سن، رسول اللہ دیاں مبارک زلفاں ہو جیاں سن، حضور دے مبارک دندان ہو جے سن، وہ گل ہے لب ہے وہ گل ہے لب ہے نازک ان کے۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، ایک بندے نے کتاب میں لکھا، بل پہلے مضمون میں لکھا، اس نے کہا کہ امریکہ کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا تو ایک وزیر امریکی سفیر کے ساتھ بیٹھ کر ایک محفل میں جا رہا تھا تو رستے میں اس کی گاڑی رک گئی۔ ایک گل بڑی غور سننا والی، وہ جدو محفل پہنچے کوئی سرکاری تقریب سی تو ادھر جا کے وہ وزیر کہندا ہے ویکھا امریکہ دے خلاف کیویں احتجاج ہو رہے سی، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے۔ امریکی سفیر بڑا سمجھدار سی، انہیں کہا کہ انج نہیں، جے میں اتر کے کہندا نا احتجاج کرن والے نو کہ امریکی ویزا کنوں کنوں چاہیدا، پھر میں ویکھدا کون ہے نعرہ لاندا۔ اپنے آپ نو بدلو۔ ساڑیاں گلاں سن کے اتھے کہ ٹھیک ہی جناب مولانا صاحب گل صحیح کی تھی، لیکن دا مطلب اے کہ اسی دین نہیں لے آنا، لیکن دا مطلب اے کہ اسی سیاسیاں دیاں چمچگیریاں کردے رہنا، لیکن دا مطلب ہے کہ اسی ووٹ رسول اللہ دے دین نو نہیں دینا، کلمہ حضور دا پڑھنا ہے، سب کچھ حضور کے لیے ہے، لیکن ووٹ بدماشوں کے لیے۔ انہاں گھوڑیاں کو جان چھڑاؤ، اے رنجیت سنگھ دے مجسمے نہ لانے جدو تک تسی نہیں ٹھیک ہوندے۔ ہاں جی تسی ٹھیک ہو جاؤ، تسی سانو ووٹ دیں دے نہ انہاں ختم نبوت دے ڈاکوؤں دے مقابلے جسی تے کھڑے ہو گئے سی، اسی دے ناموس رسالت دے غداراں دے مقابلے کھڑے ہو گئے سی بے سر و سامانی دے عالم میں۔ یہ تہاڈا پھر اس ویلے کام سی نا یار، ساری زندگی نہ غداراں نو ووٹ دیتے، ہن تے مولوی کھڑے ہو گئے حضور دی عزت واسطے۔ تسی کہندے ہن قیامت نو مولوی حضور دے سامنے جواب دین گے پرچی ہن حضور واسطے، تساں تے نہیں دتی، جنہاں نہیں دتی میں انہاں دی گل کر رہا، نہیں دتی ساڈے مقابلے لوگاں ختم نبوت دے ڈاکوؤں نو ووٹ دتے، یہ تو منسو نہ یہ گل۔ کس منہ نال پھر کہندے کہ اسی حضور دے نہ کلمہ پڑھیا، تے کس منہ نال کہندے کہ اسی بھی اسلام دے۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا سی جو جی میں آئے کیجئے، جو جی میں آئے کیجئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے۔ انہاں کہا جو مرضی کہندے رہو، لیکن پھر اے آخر تے کہنا ہے رنجیت سنگھ دے مجسمے لوا کے، مسیتاں دے سپیکر اتروا کے، قرآن و حدیث نصاب وچوں کڈھا کے، اور جناب کشمیر دی مدد نہ کر کے، سارے کام کر کے نعرہ ضرور لانا ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی انجمن میں دعویٰ جس نے اسی بھی جی الحمدللہ کلمہ پڑھیا جی، اسی بھی عاشق رسول ہیں جی، میرے چاچے نے 5 حج کیتے جی، میں آپوں 8 سال حج تے جانا جی، اے کوئی دلیل ہے جڑی تو گل کرنا؟ گل تا اے سی جدوں حضور دی عزت تے ختم نبوت دی گل سی، اے ہو جے بزرگ جا جیلاں وچ بیٹھے تے تو کتے سی اس ویلے؟ بس اتنی بات ہے۔ آج 2 سال مکمل ہو گئے، 5 نومبر نو اتھے 8 شہادتاں ہوئیاں فیض آباد۔ پچھلے سال سانو جیل دوسرا دن سی 5 نومبر نو، تے آج دوسرے دن 5 نومبر نو اتھے ہاں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ لوگاں کہا سی ہون پھسے نا، ہون آن گئے تے گل پتہ لگے گی نا۔ میں کہا سی تے آ گئے، اسی تے آ گئے۔ ہاں جی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ بھائی گل اے وے جڑے تسی یہ شعر بیٹھے ہو سین تواڈے ہاتھ جڑے نو کیوں نہیں اٹھتے؟ خیر ہے سارے ہاتھ چکو تواڈے یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اے میں ہاتھ اس واسطے اٹھوانا کہ ہاتھاں میں جو نور نظر آندا، جڑا چوری کرنا ہے وہ تو پتہ لگتا ہے بھئی چور ہے بھائی۔ حضور نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔
لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. پھر اللہ دے گھر جو بندہ کسی دا موبائل کٹ لگے جی اسلام ہوئے تو بندہ ہاتھ بھی کٹا بندہ چوری نال. اتنا بڑا جرم ہے. حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیندا اس ویلے مسلمان نہیں ہوندا. حضور نے فرمایا جب بدکار لا یزن الزانی حین یزنی وہو مومن اس ویلے مسلمان نہیں ہوندا. جب ڈاکو ڈاکا ماردا اس ویلے مسلمان نہیں ہوندا. اللہ دے بندے سونا بھی پیا ہوئے نا مومن کی شان یہ کہ تھک کے گزر جائے. انہوں کا پتہ نہیں کدھا سانو کی لگے میری جیب جیڑا جناب 10 روپے وننا 1 کلو سونے نالو بہتر نہیں ہے. کام نہیں سی ٹھیک. بالکل مومن کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ لوگوں دیا جیباں صاف کردہ پھرے. پھر لو ہم جناب اتنے محفل لوگ بعد جا کون جی میرا موبائل نکلنا. کتنی شرم والی بات. نہ یہ کام بالکل نہیں ٹھیک ہے. مسلمانوں دی شان ہی کوئی نہیں. ہاں جی یہ بالکل اتنی وڈی اسلام نے سزا رکھی ہاتھ کٹن والی. آخر یہ جتنا بڑا جرم ہے تو تاں نہ بندہ کتنی بد دعاواں دیندا جب جیب وچ ہاتھ مار رہا پیسے کوئی نہیں بٹوا کوئی نہیں. بالکل جیڑی شے ہوے انہاں کو اے جناب ہے تہاڈی چیز ہے سبحان اللہ اے گر گئی سی اے کام نہیں کرنے. لبیک والے تبدیلی ہے لیانی. لبیک والے ہی تو تبدیلی لیانی ہے ساری. اسی بغیر سیکورٹی تو کانفرنس کرائی اتنی وڈی لکھاں دنیا آئی. داتا صاحب نے کرائی. ہاں جی داتا صاحب ایک بزرگ بہن نے انہوں نے 35-40 سال ہو گئے. 24 نومبر نو انہوں نے اپنے گھر محفل رکھی سی. وہ بڑے ڈاڈے آدمی نو تو سلام ہی نہیں لیندے کسی نال لیکن میرے نال پیار کرنے. انہوں نے کہا سی بھائی داتا صاحب نے جب تانوں حکومت نے کہا نا سیکورٹی نہیں دینی تو داتا صاحب نے میری ڈیوٹی لائی سی بھائی مغرب ویلے ہی پرندے بھیج دینے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. راتی 6 بجے تو لے کے سویرے 5 بجے تک وہ پرندے اٹھتے رہے. انہوں نے کہا دادا صاحب نے توڑا رات مغرب ویلے حصار کر چھڑے سی. نہ بم دھماکہ ہونا ہے نہ اتنے کوئی لڑائی ہونی. انہوں نے تو بڑے بڑے منصوبے سن بھئی اتنے جو کچھ ہو جائے گا سی کہاں کہ تمہیں منع نہیں سی کیتا بھئی نہ کرو سیکورٹی تھریٹ ہے. داتا صاحب نے کہا تھریٹ دے پتر نہ ہون. اسی یار کوئی لگے تو نہیں نا کیوں جی اسی سائیاں والے ہاں. داتا صاحب نے ایڈی وڈی میزبانی کی تھی. کروڑا روپے لگے کانفرنس ہوتے اسی کسی کو نہیں منگے. جڑے حضور پچھلے بل بھی روکے ہوئے سن وہ بھی ایسا پیسے اتنے آئے کہ وہ بھی ادا کر چھڑ. ہاں جی پچھلے جڑے قرض چکے ہوئے سن وہ بھی ادا ہو گئے اور اس دے باوجود پھر پیسے بچے ہوئے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ایک گل ضرور ہے 4 اگست اعلان تو بعد جڑا بندہ بھی مدینہ منورہ گیا میں آکیا سلام میرا عرض نہیں کرنا کتیاں دا سلام نہیں ہوندا. ایک گل ضرور عرض کرنی حضور اپنے بھی مخالف تے بیگانے بھی مخالف. پیسے بھی کوئی نہیں یا رسول اللہ پیسے بھی تساں دینے تے کانفرنس بھی تساں کرانی تے بندے بھی تساں بھیجنے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ او ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. میں اے عرض کرتا رہا جیڑا جاندہ رہا میں آکا اے ضرور عرض کر دینا حضور کچھ بھی کوئی نہیں. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے. لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یہ لبیک والے پوری پچھلی تاریخ بدل کے رکھ دی. لوگ جناب سونڈ والے پیسے دیندے سن تے کرسیاں والے نہیں سن دیندے. فلانے نو دیندے سن روٹیاں ٹرکاں دے ٹرک جناب بچے بوتلاں دے بچے بوتلاں دے چینیاں دے بچے ہاں جی سونفاں دے بچے لوگ دے گئے. انہوں نے کہا جناب ساڑی طرف سونف بنوایا اینج کرنا جناب پھلیاں اے بادام اے پستے جلیو تو ایویں لوگ گلاں کرنے
ایویں جب یقین ہی نہ ہو بندہ اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی تے بے یقینی غلامی نالوں بھی بیڑی کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے تے بندہ کہے نہیں کچھ ہو سکتا اب کیا کرے رنجیت سنگھ دے او پترو بھائی تسی رنجیت سنگھ کیڑی گل دا شیر پنجاب ہے اقبال ہوئے تو دس ہوئے کلندر لاہوری شیر پنجاب کون ہے اقبال کہندا سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر رارم اور خاک پنجاب ازدمیو زندہ گشت خاک پنجاب ازدمیو زندہ گشت اور صبح ما از مہرو تا بندہ گشت اقبال کہندا پنجاب تے مسلمانہ دی صبح ہمیشہ داتا صاحب دے سورج نہ روشن لے تو انہوں اتنا ہی پریشانی تو اپنے سارے وال ودا لو سکھاں دی طرح حضور نے فرمایا 5 چیزاں فطرت چون جی وے لم ملانے تے بغل دے وال تے سکھاں دا سارے وال ودائے ہوئے تے تسی ودا لو پھر سارے ایڈا تو انہوں سکھاں نال پیار آ گیا اور نال اے کہندے جی وہ بابا فرید صاحب نو مندا سی وہ گرو نانک میں کہا بابا فرید نو مندا سی تے بابا فرید جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں نو کیوں نہیں منیا مرحبا زور لاؤ شیرو مرحبا سارے کہو مرحبا 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 یا نبی یا نبی رسول کے غلام رسول کے غلام موت بھی قبول ہے زندہ باد توجہ بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ کیوں جی صدیق اکبر تک بھی مان لیندا تے حضور نو نہ مندا تو انہیں کافر تا کافر ہی رہنا سی 1,24,000 نبیاں رسولوں نو بھی کوئی مان لوے تے حضور نو نہ مننے تو کافر تا کافر ہی ہے بس ہمارے لبیک کا بڑا سادہ سا دستور ہے بالکل انہیں جانا انہیں نہیں کہنا بعض لوگوں نے پھر پریشانی ہو جاندی انہیں جانا ویسے بھی اس میں اشارہ دور دا جڑا عظمت ہوتے نشان دلال الف لام میم حاضل کتاب تے نہیں نا ذالک کا اشارہ دور واسطے مفسرین فرماندے کہ عظمت دی طرف قرآن دی عظمت دی طرف اشارہ ہے بس اے اتا چک کے ہاتھ کرنا ہے تاکہ جنہاں کوئی غلط فہمی ہے نا کہ ہماری عزت تہاڈی عزت تاں ہی ہونی جے تسی حضور دی غلامی اختیار کرو انہیں جانا ہاتھ چک کے شیرو ہاں ہاتھ چک کے پتہ نہیں تسی ہتھاں نوں کیویں سنبھال کے رکھی پھر دیو اسی تے چکی پھر دے 24 گھنٹے بس انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کوئی ساڑھا لمبا چوڑا دستور نہیں ہے اتنا کسی کو 2 لفظی دستور ہے وہ ساڑھے کو ہے روٹی دیں گے پانی دیں گے فلان دیں گے کچھ بھی نہیں 14 مہینے تو کی دیتا ہے قوم نو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں اے سکھاں دی سہولتوں واسطے نہیں بنیا پاکستان ہاں جا کے پوچھو قائد اعظم تے اقبال کوڑو تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو تے سید ابو الحسنات قادری کو تے سید نعیم الدین مراد آبادی کوڑو انہوں نے کہا بابا ہوئے پاکستان کی نعرہ لایا سی کہتے ہیں جی مذہب کو استعمال کرتے پاکستان دا نا ہی مذہب ہوتے اے پاکستان بنے ہی مذہب دا نا استعمال کر کے سارے نے اس ویلے ہی گل کی تھی بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا بنے گی مذہب دے نا اور دستور ریاست کیا ہوگا جنہوں سکھاں نال پیارے امرتسر چلے جان جنہوں یہود و نصارہ نال پیارے کوئی امریکہ چلا جائے کوئی برطانیہ چلا جائے اے میرے کو تسبیح پاکستان دی بنی ہوئی اے کسی کو چائنا دی بنی ہے تو بھی میں نے وکھا ہے وہ 1 منٹ ایک باری بندہ پڑھے تو ٹوٹی ہوندی اے پاکستان دی بنی بندہ باویں انج بھی کرے تاں بھی نہیں ٹوٹدی چائنا کیڑی ترقی کی تھی انہاں دی گند ہے انہاں کول کیڑی ترقی ہے اپنی محنت کرو ایتھے پوری قوم نو تساں غلام بنا کے رکھ دیتا اپنی ایتھے محنت کرو اپنی فیکٹریاں لاؤ اپنے کام کرو ایتھے جناب تسی جیڑا بجدا ہے باہر ایتھے رب روزی نہیں دیندا
انہاں دیاں غلامیاں، کوئی مرزائی بن کے باہر جا رہا، کوئی وطن دین فروشی کر کے باہر جا، کوئی وطن فروشی کر کے باہر جاندا ہے. تسی ایتھے بیٹھو، کیوں جی میں تساں بھی جیل وچ رہے، حضرت بھی رہے، میں بھی رہا، ساڈے تے سیل کام نہیں ہوئے جڑے برطانیہ تو رہے نہ کھڑاون. او کہو جے سیلن کہن جی بند ہو گئیاں دماغ تک خون پہنچان والیاں. میں کہو جڑا دماغ ممتاز قادری دے بارے سوچتا رہا نا، نا جی پھر انج تے ہونا ہی سی نا، انج تے ہونا ہی سی نا چلیا. او گندا دماغ جے سی جڑا ناموس رسالت تے ختم نبوت دے خلاف سوچتا رہا، او خون نے کیا ہن میں بھی نہیں جانا. بنسبت تسی اپنے آپ نو بدلو. اے میں رسمی گل نہیں کر رہا، ساڈیاں گلاں حضور 12,000 شیل تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے کھا دیں. ساڑی گل کسی نو سمجھ نہیں آتی، ساڑیاں گلاں انہوں نے سمجھ نہیں آتی. 12,000 شیل تے اسی کھا دے، 8 لاشاں تے اسی چاہیے. عدیل دا والد بیٹھیا اوتے پنڈی جناب راجہ زہیب دا والد آیا، عرفان دا والد آیا، وہ سارے دے اے نہ پتر انہاں دتے جوان جی جوان خون انہاں ختم نبوت دی حفاظت واسطے دیتا. بچے اساں ذبح کرائے، 12,000 شل اسی کھا دے، منڈیاں دے جبڑے ٹوٹے، دند ٹوٹے، اکھاں نکلیاں، لوگاں دے پیٹ اٹھ گئے. لوگاں نو ساڑھے ان قربانیاں جیلاں اساں آباد کیتیاں، بڈھے چلے گئے، سید چلے گئے، جوان چلے گئے، کیوں جی حافظ چلے گئے، قاری چلے گئے، مدرس چلے گئے، جناب عورتاں بچیاں نہ گھر میں توہین ہوئی. اسی یہ ساریاں گلاں برداشت کیتیاں، ساڑیاں گلاں کسے نو سمجھ نہ آئیاں. تے او دی ایک گل جی وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، لوگوں کو سمجھ آ گئی بات. سانو بھی سمجھاؤ یہ گلاں، اسی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ساڑیاں اتنی وڈیاں قربانیاں تو انہوں سمجھ نہ آئیاں. کیوں جی 12,000 شیل دا انہاں نام ہی نہیں سنیا، ایک شیل بھی نہیں کھا سکتے. اے جڑے ساڑے خلاف گلاں کر دیں نا، ایک شیل پوے نا تو یہ سارا کچھ چھڑ کے پاکستان بھی نس جان. لیکن 12,000 شیل گر رہے سن تو میں اپنے منہ تو لا کے کہہ رہے سی تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جنہ یار خرید نہ کیتا، جنہ یار خرید نہ کیتا، مل بھی ہوندیاں پلے. اسی جدوں لاہوروں قافلہ لے کے چلے نا فیض آباد واسطے تے گجرات وچ میرا وڈا منڈا آ کے کہن لگا وہ گڈیاں جڑیاں نال 3 لاکھ روپیہ دیو پیٹرول پوانا ہے. اور میں کہا 3 لاکھ کتے کو چلے، 3 لاکھ کیڑے پاسوں آئے. کہنے لگا پھر گڈیاں واپس کر دیئے. میں کہا واپس نہیں کرنی ہے، جنہ واسطے جا رہے ہیں وہ پیسے آ جانے. ایک بندہ آیا، انہیں میں نے پورا 3 لاکھ دیتا، انہیں کہا جی یہ میری طرف سے لفافے پورا 3 لاکھ سے. میں انہوں کہا میں پہلے تو ایسی کوئی نہیں، میں انہوں بلایا، میں کو آ گیا مال آ گیا، لے جا پورا گنے ہویا 3 لاکھ. حالانکہ آئے جاندے انہیں کہا جی یہ میری طرف سے آپ رکھ لیں. انہوں پتہ سی بھئی مکی بیٹھے جنہ دا کام جا رہے سی انہیں پھر بھجوا دیتے. میں کہا لو جی پیٹرول دے پیسے آ گئے. ساڑھے کو تو پیسے ہی کوئی نہیں سن فیض آباد پہنچن جو گے کھڑ نہیں لگا. جنہ کو ارباں روپے سن تے ارباں 40 50 لاکھ مرید سی، وہ کیوں نہیں میدان وچ نکلے. جنہ یار خرید نہ کیتا، مل بھی ہوندیاں پلے. پھر ساڑھے خلاف بہ کے گلاں کر دیں، سازشاں کر دیں، حسد دا شکار ہو گئے ہو. اسی تو کسی نو کچھ نہیں کیا، اسی تو آ کے فیض آباد بہ گئے. میرے واسطے کوئی کنٹینر ایرا نہیں سی بنیا، میں تو ٹائراں نال ستا رہا 3 دن. پھر میرے واسطے وہ خیمہ لایا. میں کوئی اسلام آباد یا کوٹھیاں جا کے نہیں سی سوندا یا پنڈی دے کسی مکان ہے، میں تو خیمے کی دن ستا رہا. تو انہوں اتنا بھی سمجھ کوئی نہیں. تو پھر ساڑھے بیٹھ کے تسی لوگاں ساڑیاں گلاں ساڑھے خلاف سن لیندے ہو. انہوں نے کہا دسو تو صحیح یار، 2 سال گزر گئے، کہنے سن مولوی پیسے لے کے آیا. میں کہا پیسے دے در کنارن کروڑاں تو میں ویکھی نہیں آج تک. کم 2 روپے بھی کوئی ثابت کر دے وے. ہاں جی 2 روپے دی والے کروڑاں تے میرے مرن تو